نماز، حج، زکوٰۃ، غرباء کی امداد، بیماروں کی عیادت، مساکین کی خیر خیری وغیرہ تمام اعمال خیر سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا یعنی خود مالک حقیقی اللہ عز و جل ہی مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی، حضرت سیدنا سلطان بن محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کچھ قیمتی موتی اپنے افسران کے سامنے بکھر گئے، فرمایا چن لیجئے، اور خود آگے چل دیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مڑ کر دیکھا تو ایاز گھوڑے پر سوار پیچھے چلا آ رہا ہے۔ پوچھا ایاز کیا تجھے موتی نہیں چاہیے؟ یعنی وہ موتی آپ کے گر گئے تھے نا، آپ نے غلاموں کو اپنے جو آپ کے ہمارا رہتے تھے، غریب تھے، مسکین تھے، جیسے بھی آپ کے غلام، انہیں چن لو، چگ لو، اٹھا لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایاز جو آپ کے تھے نا، آپ نے ان کو پیچھے پایا تو ان کو فرمایا ایاز، آپ نے ان کو فرمایا ایاز کیا تجھے موتی نہیں چاہیے؟ ایاز نے فرمایا عالیجا، موتیوں کے طالب تھے جو لوگ، وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے تو موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے۔ یعنی موتی ان کے تھے نا، ان کے سلطان، انہوں نے کہا کہ مجھے موتی نہیں چاہیے، جن کو موتی چاہیے تھے وہ موتی چن رہے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے ولی تھے بہت بڑے۔ حضرت ایاز آپ کے پاس رہا کرتے تھے، آپ کے پاس رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ مجھے پتا چلا ہے سید زادے ہیں، اس لیے میں ان کا آپ کو غلام نہیں کہتا۔ تو اگرچہ زار میں ان کے پاس کام کرتے تھے، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ سید زادے ہیں، تو لیکن زار میں آپ ان کے پاس کام کرتے تھے۔ اب آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے موتی نہیں، موتیوں والا چاہیے۔ جن کو موتی چاہیے تھے وہ موتی چن رہے ہیں، ہمیں تو موتیوں والا چاہیے۔ یعنی اس سے بزرگوں نے سمجھایا ہے کہ کسی کو جنت ملے، کسی کو حوریں ملے، کسی جنت میں 2 درجے، 100 درجے، 50 درجے، تو جس کو خود اللہ مل جائے، میرا خدا مل جائے، جنت والا مل جائے، رسول اللہ میرے آقا امام الانبیاء مل جائے، حضور مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اور کیا چاہیے؟ ساری جنت ہی پھر اس کی، سارے مقام جی اس کے جس کے حضور ہوگی۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات حضور سراپا نور، فیض گنجور، شاہ غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیزیں جیسے مسواک لے کر حاضر ہوا، تو سرکار رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل، یعنی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، جنت میں آپ کی رفاقت یعنی پڑوس چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضور سرکار دو عالم کا دریائے رحمت جوش میں ہے، سرکار دو عالم کے مجسم شفیع، حضور سرکار کریم نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ارشاد فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، مجھے آپ کی رفاقت چاہیے۔ دریائے رحمت مزید جوش میں آیا، میرے آقا حضور امام الانبیاء شفیع المذنبین افضل الانبیاء والمرسلین والمعصومین وخاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین کا
افضل النور و حبیب نور خدا حبیب خدا محبوب خدا بشر خدا افضل آقا امام الانبیاء عبد خدا و بشر خدا نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آوا غیر ذالک، یعنی کچھ اور مانگنا ہے؟ میں نے عرض کی بس صرف یہی۔ جب حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی رفاقت پڑوس طلب کر چکے اور مزید کسی حاجت کے طلب کرنے سے معذرت کی، تو اس پر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بإذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، یعنی اپنے نفس پر کثرت سجود یعنی زیادہ نوافل سے میری مدد کر۔ یعنی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بإذن پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم حضور شہنشاہ ابرار افضل النور خدا افضل الحبیب خدا افضل المحبوب خدا افضل النور من نور اللہ افضل البشر خدا اسم کریمہ کا افضل العبد خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی ربیعہ، اپنے نفس پر کثرت سجود یعنی زیادہ نوافل پڑھ کر اس سے میری مدد کر۔ یہ ہے حضور کی حدیث مبارکہ اور یہ ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ اب میں آپ کو اس پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس بات پر غور کیجیے، جو کہتے ہیں کہ مدد مانگنا معاذ اللہ شرک ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، صرف اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اب ان سے میں سوال بھی کرتا ہوں، بلکہ ان کو سوال نہیں کرتا، ان کو کہتا ہوں تم اب اس بات کو سمجھو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صفحہ نمبر 253، حدیث مبارکہ شریف نمبر 499، 190۔ یہ مسلم شریف کی سیاہ ستہ شریف کی کہ سیاہ ستہ شریف کی 6 کتابوں کا انکار ہی نہیں، اتنی معتبر کہ بخاری شریف کے بعد سب سے بڑی کتاب مسلم شریف ہے، دوسری حدیث شریف کی سب سے بڑی کتاب۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں، لیکن پھر یہ حدیث شریف نہیں پڑھتے، ادھر ان کی آنکھیں بند ہیں، ادھر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر مدد مانگنا شرک ہوتا ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے نفس پر کثرت سجود کر کر، کثرت سے نوافل پڑھ کر ہماری اس بات میں معاملے میں مدد کرو کہ ہم تجھے اپنی جنت میں اپنے قدموں میں رکھیں گے۔ میں جنت تجھے دی، جنت مثلاً آپ کے فرمان پاک کا خلاصہ ہے کہ جنت میں تمہیں ہمارا پروس ہم نے عطا کیا، پر اس میں تم ہماری مدد بھی کرو۔ اب سمجھ لگی؟ اب ادھر ہم تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ حضور نے، یہ ہمارا ایمان و یقین ہے، جب بڑوں کی بات ہوئی تو یہ نہیں کہیں گے مدد مانگی، حضور نے حکم فرمایا۔ اب سمجھ آئی کہ مدد مانگنا بھی جائز ہے، مدد کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ کی اطاعت سے اللہ والے جو ہیں وہ مدد فرماتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مدد مانگنی بھی جائز ہے۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس حدیث مبارک نے تو ایمان ہی تازہ کر دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق اعلی الاطلاق علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا کسی تقید و تخصیص مطلقاً، یعنی کسی قید اور کسی چیز کو خاص کرنے کے بغیر، حضور کا یہ فرمانا کہ سل رویہ مانگ جو چاہتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ مانگے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہی نہیں ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کچھ مانگا پھر فرمایا چل اور مانگ لے، یہ تو ہو گیا، جنت تو تجھے عطا فرما دی، چل اور بتاؤ اور کچھ چاہیے؟ یعنی جو جی میں چاہتا ہے، جو دین میں آتا ہے وہ مانگ لے۔ اس بات کو ظاہر کرتا ہے یہ حضور کا فرمانا کہ مانگ جو مانگنا ہے۔ 2 مرتبہ حضور نے فرمایا سال مانگ، فرمایا اور مانگ۔ عرض کی حضور آپ کی حضور مجھے پڑوس چاہیے، تو فرمایا وہ عطا کیا، مطلب آپ کا مقصد، آپ نے فرمایا اور مانگ، کیا مانگتا، یعنی وہ تو عطا کیا۔ تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے
کہ اللہ عز و جل نے سارے ہی معمولات سرور کائنات میرے آقا مولا سرکار دو جہاں شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں دے دی ہیں۔ حضور کو مختار کل بنا دیا ہے کہ حضور جس کو جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں، جس کو چاہیں عطا فرما سکتے۔ اللہ نے حضور کو مختار کل بنا دیا، اور اس کے لیے علم غیب کا ہونا بھی ضروری ہے، حضور کا حاضر و ناظر ہونا بھی ضروری ہے، تو حضور مددگار بھی ثابت ہو۔ دعا ہے کہ حضور کے صدقے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور جس کو جو چاہیں جیسے چاہیں اپنے رب تعالیٰ عز و جل کے حکم سے عطا فرما سکتے ہیں۔ علامہ بصیری حسینہ علامہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا فَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جود و سخا کے حصہ ہے، جود و سخاوت کا حصہ ہے، اور لوح و قلم کا علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ ایک حصہ ہے۔ اب جو بکواس کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں، یہ امام بصیری آج سے برسوں سینکڑوں سال پہلے، وہ کم و بیش 800-1000 سال پہلے ہوں گے بزرگ، یعنی سینکڑوں سال پہلے یا 500-700 سال پہلے کے بزرگ۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ مدد مانگنا، حضور کو مختار کل مانگنا، دانہ غیوب مانگنا، حضور سے مدد مانگنا، حضور کو مختار کل ماننا، حاضر و ناظر ماننا، زندہ ماننا، یہ شرک ہے معاذ اللہ۔ یہ کل 100 سال پہلے 200 سال پہلے بریلویوں نے نکالا۔ میں نے کہا نہیں، یہ سارے عقیدے امام بصیری تبھی لکھ گئے، یہ حضور کی حدیث پاک سے، خود حضور کے فرمان پاک سے ثابت ہے کہ حضور مختار کل بھی ہیں، حاضر و ناظر بھی ہیں، علم غیب بھی جانتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے مدد بھی فرماتے ہیں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا، جنہوں نے حضور کے صحابی پاک نے حضور کو مانگ لی، اور تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ یعنی دنیا و آخرت کی خیر چاہتے ہو تو اس آستان عرش نشان پر آؤ، جو چاہو مانگ لو مل جائے گا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہان دے دیے قبضہ و اختیار میں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔